والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین میں دیکھیے لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اس کو سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے اور پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے والذین میں یا مدہ آ رہی ہے، یہاں پر ایک الف میں دال زال کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یؤمنون میں الف کے حمزہ کے اوپر جزم آ رہا ہے تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ حمزہ یا الف ان دونوں کے اوپر جب بھی جزم آتا ہے آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے، جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ یؤمنون یؤمنون۔ پھر واو مدہ آ گئی آگے، اس میں ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور آگے دیکھیے بیما میں چھوٹا والا مد آ رہا ہے، اس کو ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، بیما۔ اور ضلع میں دیکھیے نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفا مال غنہ والا جو میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا، اخفا مال غنہ والا قاعدہ آ رہا ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد زا آ رہی ہے تو یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الیکا یہاں پر بھی آئے مد آ رہی ہے، الف کی مقدار کھینچیں گے لام کو۔ پھر آ رہا ہے چھوٹا والا مد وما میں، یہاں پر ہم 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد آ رہی ہے او ضلع، یہاں پر ہم غنہ کریں گے، وہی والی آ گئی ہے اخفا مال غنہ والا قاعدہ، یہاں پر بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من قبلک، یہاں پر بھی دیکھیے نون ساکن اور تنوین کے بعد قاف آ رہا ہے، اخفا مال غنہ والا قاعدہ جو 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے۔ قبلک، با کے اندر قلقلہ کرنا ہے، میں نے آپ کو قلقلہ والے حروف لکھوائے تھے، با کے اندر قلقلہ کرنا ہے، ڈبل آواز نکلے گی۔ من قبلک وبالآخرۃ، یہاں پر الف مد آ رہا ہے، کھڑا زبر یعنی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اس کو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، میم کے اندر ہمیشہ غنے کی صف پائی جاتی ہے تو یہاں پر ہم بھلے اس کے اوپر تشدید نہیں ہے لیکن ہم اس کو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ہم یوقنون، واو مد آ گئی ہے دونوں، یوقنون تو یہاں پر بھی ایک ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، یا کو بھی اور نون کو بھی، ٹھیک ہے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ والذین، اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کے، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ قرآن ہو یا سنت، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 ہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یعنی وہ وحی الہی پر ایمان رکھتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پیغمبر پر اتری ہو۔ جو لوگ کسی پیغمبر پر وحی کا اترنا ہی نہیں مانتے ان کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے، البتہ اب عمل اسی پر ہوگا جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے، جبکہ پہلی کتابیں اصل حالت میں موجود ہی نہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کا لفظ اول کے مقابلے میں آخر کے ساتھ تا لگانے سے بنا ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد والی زندگی، اس کا یقین ہی انسان کو نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے بچنے پر آمادہ کر سکتا ہے، اس لیے یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ ہم ضمیر کے ساتھ حصر پیدا ہوتا ہے، یعنی آخرت پر صحیح یقین رکھنے والے اہل اسلام ہی ہیں۔ دوسرے لوگوں کے عقائد و در حقیقت اوہام اور خرافات پر مبنی ہیں، مثلاً یہود و نصارہ کا دعویٰ کہ جنت میں ہم ہی جائیں گے اور آگ میں گئے بھی تو چند دن رہیں گے۔ اسی طرح ہندوؤں کا تناسخ کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نیکوں کی روح کسی بہتر جاندار میں منتقل ہوتی ہے اور برے لوگوں کی روح کسی برے جانور مثلاً کتے یا چوہے وغیرہ کی شکل میں منتقل ہوتی ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھیں وہ بھی بالکل سچی تھیں۔
اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ وحی کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ پاک نے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ آخرت بھی غیب یعنی اندھے کی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب پر کبھی ڈٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا گیا ہے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کے ہر عمل کا جواب دینا ہے، اور ان اعمال کی بنیاد پر ہی ہمارا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی ہمارا یہ یقین ہو کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، تو ہم کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے انشاءاللہ۔